لینڈ ریفارمز کے حوالے سے ایک بات چلی تو مختلف قسم کے آراء آنا شروع ہو گیا کہ یہ ضرورت بھی ہے یا نہیں ہے. ہمارے بہت سارے لوگوں نے یہ ڈیمانڈ کرنا شروع کر لیا کہ جہاں سٹیٹ سبجیکٹ رول کی موجودگی میں نوتور رولز آلریڈی یہاں چل رہے ہیں, اس کے علاوہ لینڈ ریویو ایکٹ 1967 یہاں چل رہا ہے اور بہت سارے لینڈز کے حوالے سے آرڈرز ہیں, تو ان سب کی موجودگی میں ایک اور نیا چیز کی ضرورت کیا ہے. تو مکمل اپوزیشن کرنے شروع کر لیا کہ بھائی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور یہ صرف ہتھیانے کے بہانے ہیں, تو یہ ہے وہ ہے, بڑی کہانیاں شروع ہو گئی. تو کچھ طبقہ فکر نے اس کی بہت زیادہ حمایت کرنا شروع کر لیا کہ اس میں تو ایسا ہوگا, آپ مالک ہو جائیں گے, آپ ایسا, آپ کے تمام جو مشکلات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے, فلاں فلاں. دو حصوں میں ہمارے لوگ تقسیم ہو گئے. تو اب ہماری طرح جو اس سسٹم کو سمجھتا ہے, جنہوں نے آلریڈی گلگت بلتستان کی ہسٹری کے اوپر, اس کا جو پولیٹکس کے اوپر, اس کی سیاست کے اوپر جو نظر رکھتے ہیں, قانون کے اوپر نظر رکھتے ہیں, ان کا فرض بنتا ہے کہ عوام کو آگاہ کریں کہ اس میں مشکلات کیا ہیں, اس کے فائدے کیا ہیں. اس پر میں نے کوئی 6-7-10 دن پہلے مختلف مشاورتیں کر کے اپنے سینئرز کے ساتھ, جتنے بھی ہمارے اس کے اوپر بات کرتے ہیں, نواب رکھتے ہیں, خاص کر ہمارے عوامی ایکشن کمیٹی کے دونوں پلیٹ فارمز کے ساتھ, اور اس کے علاوہ کچھ حکومتی لوگوں کے ساتھ, اور بہت ساری چیزیں کر کے میں نے ایک مسودہ تیار کر لیا. اس مسودے کے اوپر میں نے اپنی ایک رائے رکھ دی, اور وہ رائے ہم نے مختلف فورمز میں رکھا, مختلف پلیٹ فارمز میں گیا, ان تک بھی پہنچا ہے جو لوگ یہ کر رہے ہیں. انہوں نے بھی ہمیں کالے کر کے پوچھا کہ بھائی اس پر آپ کیا کہہ رہے ہیں. تو وہ ہم چاہ رہے ہیں کہ عوام بھی اس پر تھوڑا سا بریف ہو جائے, عوام کو بھی حقائق کا پتہ ہو. ایک طرفہ اس کو نگیٹ کرنا, ایک طرفہ اس کو مسترد کرنا, اور ایک طرفہ اس کی حمایت کرنا, دونوں طریقے سے یہ قابل قبول نہیں ہے. فیٹل ہے. لینڈ ریفارمز ہمیشہ بہتری کے لیے کہا جاتا ہے, اس کو درست کرنے کو کہا جاتا ہے. تو ریفارمز ہر چیز کی کیا جانا چاہیے. جہاں کوئی چیز رک جائے وہاں سڑان ہوتا ہے, وہاں پھر وہ رک جاتا ہے, وہ موت ہے. لہٰذا ہمیشہ بہتری کے لیے آدمی کو آگے بڑھنا چاہیے. تو ہمارے لینڈ ریفارم تو پوری پاکستان, کیا پوری دنیا میں سب سے زیادہ اگر کہیں ضرورت ہے لینڈ ریفارمز کی, تو وہ گلگت بلتستان کو ضرورت ہے. کیونکہ گلگت بلتستان میں وہ کالے قوانین جو سٹیٹ سبجیکٹ پتہ نہیں 1927 میں کہیں بنا ہوا تھا, کچھ لوگ اس کو لے کر ابھی تک چلنا چاہتے ہیں. پھر لینڈ آپ کے جو نوتور رولز تھے وہ 1932, 1942, 1965, پھر 1978 میں جا کر وہ چینج ہو گئی, اس کو لے کر ابھی تک لے کر چلنا چاہتے ہیں. اور اتنے فالٹی اور اتنے اس کے اندر اتنے نقائص تھے, اس کو لے کر چلنا چاہتے ہیں. تو ہمارے لیے سب سے زیادہ لینڈ ریفارمز کی ضرورت ہے. یہ جو کہتے ہیں کہ لینڈ ریفارمز کی ہمیں ضرورت نہیں ہے, مجھے نہیں پتا بہرحال عوامی ایکشن کمیٹی کا اپنا کیا آفیشل ان کا وہ ہے, ان کا جو یہاں جو بات کر رہے ہیں مجھے نہیں پتا, لیکن گلگت بلتستان کو لینڈ ریفارمز کی بہت زیادہ اشد ضرورت ہے. لیکن یہ لینڈ ریفارمز نہیں جو انہوں نے کر لیے ہیں, یہ بھی قابل قبول نہیں ہے. اس کے اندر بھی بہت سارے جو انلیگل انہوں نے چیزیں کر لیا ہے, بہت کچھ کالا ہوا ہے گلگت بلتستان کی ہسٹری میں. اس کو سفید کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو ہمیں قابل قبول نہیں ہے. گلگت بلتستان ایک متنازع حیثیت رکھتا ہے, یہ سپریم کورٹ آف پاکستان بھی کہتا ہے, یہ ہمارے خارجہ منسٹریز بھی کہتی ہے, ہمارا پاکستان کے جتنے بھی بڑے ادارے ہیں سارے کہتے ہیں گلگت بلتستان ایک متنازع حیثیت رکھتا ہے. پاکستان کا آئین ایک اسٹینڈرڈ نہیں ہے گلگت بلتستان میں, اور اوپر سے ہوا میں ایک نوتور رولز بنا ہوا ہے ہوا میں. اور نوتور رولز میں کیا ہوا کہ آپ گھر سے باہر نکلتے ہی خالصہ سرکار شروع. یہ سیٹل ایریاز کی بات ہے. نان سیٹلز میں بھی یہی رویہ اختیار کیا جاتا ہے کہ جو آپ آباد کر رہے ہیں, جس پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں, نان سیٹل ڈسٹرکٹس میں بات کر رہا ہوں, باقی جتنا بھی ہے وہ سرکار کا ہے, وہ گورنمنٹ کا ہے. یہ باقاعدہ اس پر عمل بھی ہو رہا ہے اور اس پر چیزیں ہو رہی ہیں, لوگوں کو اس کا ادراک نہیں ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی دریا کا کنارے سے لے کر آسمان کی چوٹی تک یہ قانون الہی ہے. پوری دنیا میں ایک سیٹل لا ہے کہ آپ جس علاقے کے لوگ ہیں انہی علاقے کے لیے اس کے جو بھی اس کا جو پیریفیریز ہیں, اس کے جو چراگاہ ہیں, اس کے پہاڑ ہیں, اس کے سمندر ہیں, اس کے مادیان ہیں, ساری چیزیں اس علاقے کی ہوتی ہیں. تو گلگت بلتستان کے لیے ٹوٹلی ایک الگ
طریقے سے دیکھا جاتا ہے جو ہمیں کسی طریقے سے بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اب ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ ہم نے ان کو یہ کہا کہ 4-5 چیزیں آپ لازماً دیکھ کر پھر کریں۔ ایک تو گلگت بلتستان جو ہے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، اس پر اقوام متحدہ کی قراردادوں میں، UN SIP کی قراردادوں میں اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا؟ اس طرح کے آپ جو